سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين۔ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے معبود بنا لیا ہواہ اپنی خواہش کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ پاک نے بھی اس کو جانے دیا گمراہی میں علم کے باوجود، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پہ اور اس کے دل پہ، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور رکھ دیا اس کی آنکھوں پر پردہ، فمن یہدیہ من بعد اللہ، سو کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد، افلا تذکرون، کیوں نہیں تم لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر دنیا کی ہی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، وما لہم بذلک من علم، اور ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، کچھ نہیں مگر یہ لوگ محض اندازے لگا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی دلیل اس کے سوا کوئی نہیں ہوتی مگر یہ کہتے ہیں ائتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ یحییکم، اللہ ہی ہے جو تمہیں حیات دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہی ہے جو تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اس بات کا حکم دیا اور پابند بنایا، اللہ نے آپ کو ایک شریعت دی ہے
آپ اس شریعت کی اتباع کریں اور شریعت کے مقابلے میں کسی کی ذاتی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، اور اصل میرے اور آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے ساری زندگی اللہ کی بال برابر بھی مخالفت نہیں کر سکتے، شریعت کے ایک ذرا سے بھی اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے اور آپ کو اصل میں کہا گیا کہ تم بھی لوگوں کی خواہشات، ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر اتباع کرو، تو کس کی کرو؟ شریعت کی اتباع کرو۔ چنانچہ آگے اللہ پاک اسی بات کو فرماتے کہ ذرا دیکھو اس شخص کو جس نے اپنا معبود ہی اپنی ذاتی خواہش کو بنا لی۔ ظاہر خواہش کے سامنے کوئی سجدہ تو نہیں کرتا، خواہش کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کے سامنے انسان رکوع کرے، خواہش کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ تو خواہش کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم چھوڑ کے خواہش پوری کرنا، یہی خواہش کی عبادت ہے۔ کسی چیز کو کھانے کو دل کیا، اب یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے بس میرے دل میں پیدا ہوا تو کھا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ معبود اللہ کو تو نہیں سمجھا، معبود کس کو سمجھ لیا؟ اپنی خواہش کو سمجھ لیا۔ کوئی کام کرنے کو دل کیا، گانا سننے کو دل کیا، ڈانس کرنے کو دل کیا، کسی کا حق مارنے کو دل کیا، کسی کو تکلیف پہنچانے کو دل کیا، اب اپنی ذاتی خواہش کو پوری کر رہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور ذرا سی یہ سوچ پیدا ہو جائے، مثلا بھوک لگی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، اس میں ایک تصور یہ ہے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ بھوک لگی ہے، یا میں کوئی لذت والی چیز اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بس ذرا سی نیت اتنی بدل لے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے بھوک لگے تو کھانا کھا لو، شریعت کا تقاضا ہے۔ کوئی لذیذ چیز کھانے کو دل کیا تو شریعت نے اجازت دی ہے، حلال طیب پاکیزہ چیزوں کے کھانے پہ پابندی نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں، بس اتنا سا فرق پڑنا ہے تو وہ کھانا بھی عبادت بن جانا ہے، کیونکہ اللہ کی مانی ہے، اس نے شریعت کے تقاضے کو دیکھا اس نے۔ لیکن وہی بندہ بغیر شرعی تقاضوں کو دیکھے اپنی خواہش پہ ہی چلتا چلا جائے تو اللہ فرماتے اسی نے تو میرے مقابلے میں اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کی چھت کے نیچے جتنے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی بتوں کی کرتا ہے، کوئی گھوڑے کی کرتا ہے، کوئی گائے کی کرتا ہے، کوئی سانپ بچھو کی کرتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کی کرتا ہے، وہ جن جن خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں اللہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کی خواہش ہے۔ باقی چیزوں کی اتنی عبادت نہیں ہوتی جتنی انسان اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ جو خواہش پرستی ہے، من چاہی زندگی گزارنا، میرے دوستو یہ انسان کو گڑھے میں گرا دیتی، کھڈے میں لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ کیس یعنی دانا، بینا، زیرک، سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والا، عقل مند انسان کون ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ کما لے، جو چکر بازیاں زیادہ کر لے، جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کا طریقہ جانتا ہو، بڑا سیانہ ہے، بڑا سیانہ ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب سیانہ کس کو فرما رہے ہیں؟
فرمایا الکیس من دان نفسہ، سیانہ وہ ہے جو اپنے خواہش کو اپنے تابع کر لے، خواہش کے پیچھے چلنے کی بجائے خواہش کو اپنے پیچھے چلائے۔ وعمل لما بعد الموت، اور کوئی بھی عمل کرے تو موت کے بعد والی زندگی کے لیے کرے، موت سے پہلے والی زندگی کے لیے نہیں۔ بعد میں دیکھے کہ میں اس عمل کا میرے موت کی بعد والی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا۔ کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بھی عمل کر رہا ہے، کچھ سن رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ بول رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لے کہ میرے اس سننے کا اثر میری موت کی بعد والی زندگی پہ کیا پڑے گا، میرے اس دیکھنے کا اثر میرے موت کے بعد والی زندگی پہ کیا پڑے گا، میرے اس سوچنے کا اثر، میرے اس دل دماغ کے کام کا اثر، میرے ہاتھ پاؤں کے فعل کا اثر میرے مرنے کے بعد کی زندگی پہ کیا پڑے گا۔ بس ذرا سے یہ سوچ لے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ ہے زیرک آدمی، یہ ہے دانا بینا سمجھدار سیانہ اور عقل مند آدمی۔ اور فرمائے والعاجز، اس کے مقابلے میں عاجز، بے بس، نکما، نکھٹو، یعنی جو کسی کام کا نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے، جاؤ بھاگتے چلے جاؤ، جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ یہ ایک دائرہ ہے نا، ایک خواہش پوری ہوتی ہے حلال کے اندر، ایک دفعہ پھر انسان کی خواہش وہ ہو جاتی ہے جو حلال میں پوری نہیں ہوتی۔ ایک دائرہ ہے، اگر نفس کو ہم چھوڑ دیں گے کہ جاؤ جتنی خواہشیں کرنی پوری کر لو، وہ دوڑتا جائے گا، اخیر وہاں پہ پہنچ جائے گا کہ جس سے آگے حرام کے بغیر خواہش نہیں پوری ہو رہی۔ اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ جی حلال میں تو یہ پوری نہیں ہوتی، لہٰذا اب حرام میں جانا پڑے گا، پھر آپ نے اس کی باگیں نہیں کھینچی تو نفس کا یہ گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہوا حلال کی باؤنڈری کراس کر کے حرام میں چلا جائے گا۔ پھر حرام میں بھی اگر آپ نے اس کو نہیں روکا اور وہ بھاگتا جا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے جو نفس کہتا ہے وہ کرتے جا رہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نفس حرام کی بھی وہ آخری سرحد کفر تک جا پہنچتا ہے، اور پھر کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو کافر ہوئے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ پھر اگر نفس کی باغیں آپ نہیں کھینچیں گے تو وہ حرام سے نکل کے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اندازہ کرے کہ یہ خواہش پرستی کتنی خطرناک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ذرا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لی، اور جو انسان اس طرح خواہش کی عبادت میں لگتا ہے، اللہ فرماتے اذلہ اللہ علی علم، ہم بھی پھر اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیتے۔ اللہ لفظی معنی اللہ اس کو گمراہ کر دیتے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ تو ہدایت دیتے ہیں سب کو۔ ہاں جو گمراہ ہونا چاہے اللہ پھر اس کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ پھر بھاگو، کہاں تک جاتے۔ علی علم، علی علم کا مطلب وہ جانتا بھی ہوتا ہے، اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، لیکن جب وہ جانا ہی چاہتا ہے تو اللہ بھی کہتے جاؤ بھاگو دوڑو، کہاں تک جا سکتے۔ فرمایا پھر وہ وقت آتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کانوں پہ بھی ٹھپے لگ جاتے، حق بات سننے کوئی دل نہیں کرتا، اور دل پہ بھی موریں لگ جاتی ہیں، حق سنتا ہے، دیکھتا ہے، سامنے نظر آتا ہے، لیکن دل قبول نہیں کرتا۔ اور فرمایا وعلی بصرہ غشاوہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، پھر وہ وقت آتا ہے کہ آنکھوں پہ بھی اللہ شٹر ڈال دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، پھر حق سنائی نہیں دیتا، حق دکھائی نہیں دیتا، حق سجھائی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے فمن یہدیہ من بعد اللہ، جس کو اللہ ہدایت نہ دے تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے۔
ہے کوئی جو اس کو راہ راست پہ لے آئے؟ جس کی باگیں اللہ نے ڈھیلی چھوڑ دی، وہ گمراہی میں سرپٹ دوڑتا جا رہا ہے، تو کون ہے پھر اس کو قابو کر کے ہدایت کے راستے پہ لائے؟ افلا تذکرون، فرمایا کیا تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے؟ تو اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو کنٹرول کرو، اللہ کے مقابلے میں اس کی نہ چلنے دو۔ ایک اللہ والے بیٹھے بیٹھے وہ کہنے لگے، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، یہی کہی جا رہے۔ وہ خادم شاگرد ان کے مریدین پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے اور یہ کس کو کہہ رہے؟ کچھ دیر کے بعد ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں کہہ رہا، اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا، میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا، میرا جی کہہ رہا تھا انار کھلاؤ، انار کھلاؤ، دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی انار کھانا ہے، میں تو اس کو کہہ رہا تھا اپنے نفس کو کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں کیوں تیری مانوں، میں کیوں تیری مانوں؟ یاد رکھے جس نے جو بھی پایا ہے وہ نفس کی مخالفت کرنے پہ پایا، خواہشات کو توڑنے پہ پایا۔ یہ جو خواہشات کا بت جب بندہ توڑتا ہے نا تو خواہش کے بت کے توڑنے پہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کریں، ہم توڑ تو نہیں سکتے اس انداز سے جس طرح ہمارے بزرگ ہمارے بڑے اللہ والے اپنی خواہشات کو توڑ کے گئے، ہم ذرا کنٹرول ہی کر لیں، تھوڑا سا ان کو باگیں ان کی کھینچ ہی لیں، کوئی کم ہی کر لیں، روزانہ کی خواہشات میں سے کوئی ایک خواہش ہی ایسی کر لیں کہ میری خواہش تھی لیکن میں نے چھوڑ دی، اللہ کا حکم مان کے میں نے چھوڑ دی۔ ایک ہی دن میں ایسی کر لے تو تب بھی ہمیں اللہ کا بڑا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ لوگ، یہ خواہش پرستی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، کہتے نہیں 4 دن دی زندگی، کچھ کھا لے کچھ پی لے، موج اڑا پانی کا بلبلا، مطلب وہ یہ سمجھتے یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ اصل زندگی تو کون سی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکتہ سمجھایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی ہے تو وہ کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ تو پھر انسان اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرے کہ میں نے اپنی خواہشیں کہاں پوری کرنی ہے؟ آخرت میں پوری کر۔ لیکن فرمایا ان کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کچھ نہیں ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، مریں گے اور جئیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور کوئی اللہ نہیں، یہ جو ہمیں ہلاکت موت آتی ہے صرف زمانے کی وجہ سے آ جاتی، کبھی وقت موت کا آ گیا کبھی حیات کا آ گیا، زمانے کی وجہ سے سارا چلا۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دہریے کہا جاتا ہے، وہ کہتے کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ زمانہ اپنے آپ ہی چل رہا ہے، اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ خود نہیں ہو رہا، اس کو چلانے والا ہے، اس کو بنانے والا بھی ہے، اس کو چلانے والا بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے مل کے بولے بنانے والا کون ہے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ خود نہیں چل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی نہ دو۔ لوگ کہہ دیتے نہیں زمانہ بڑا خراب ہے، وقت بڑا خراب ہے، آپ نے فرمایا زمانہ تو اللہ ہی ہے، یعنی جو چل رہا ہے وہ سب کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اگر زمانے کو گالی دیں گے تو اصل میں یہ گالی آپ کس کو دے رہے؟ اللہ کو گالی دے رہے۔ ہاں یوں کہو کہ ہم خراب ہو گئے، ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، زمانہ ماحول، اور یہ کہنا کہ جناب یہ خراب ہو گیا، یہ جناب وقت خراب ہو گیا،
نہیں نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اللہ پاک چلا رہے ہیں سارا۔ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں بس زمانہ ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ بھئی اگر ان سے پوچھو کہ بھئی یہ موت نہیں، حیات نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں، دلیل کیا ہے؟ تو جی کچھ نہیں، بس جی آئیں بائیں شائیں۔ اللہ پاک فرماتے جب ہم ان کو اپنی واضح آیتیں پڑھ کے سناتے، جب ان پہ تلاوت کی جاتی ہے کھلی ہوئی نشانیاں اور آیات کہ موت کے بعد زندگی ہے، تو ما کان حجتہم، ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہتی، کوئی دلیل نہیں رہتی، کوئی ان کے پاس مسئلہ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جی کہتے ہیں اگر جی موت کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ دادے کو لے آؤ۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہا کرتے تھے قصی ابن کلاب کو زندہ کرو، آپ کے اجداد میں نام آتا ہے قصی ابن کلاب، اس کو زندہ کرو۔ وہ ہمارے سامنے آ کے کہے کہ جی ہاں جی موت کے بعد زندگی ہے اور یہ صحیح کہہ رہا ہے تو ہم مان لیں گے، یہ کوئی دلیل ہے؟ تو میں ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اور دھڑلے سے فرما دیجئے، ببانگ دوہل فرما دیجئے، ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ یحییکم، اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ موت بھی آئے گی تو کس کے حکم سے آئے گی؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرنا بھی چاہے تو مر بھی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر یہ موت پہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں جمع بھی کرے گا قیامت کے دن۔ تمہارا جمع ہونا بھی یہ بھی یقینی ہے، اور ایسا یقینی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک بھی نہیں، شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ زندگی بھی حق ہے، موت بھی حق ہے، موت کے بعد جمع ہونا بھی حق ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ لا یعلم ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر 1 ارب 1.25 ارب کے قریب مسلمان جن کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، باقی دنیا جہان کے کافر وہ کوئی نہیں مانتے اس کو۔ اکثریت لا یعلم، بے علم ہے، یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اکثریت جاہل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اکثریت کے پیچھے نہ چلے، حقیقت کو حقیقت سمجھیں، سچائی کو سچائی سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں، غلط کو غلط سمجھیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، یہ قرآن اور سنت اور شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہے سنے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقي